بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر و شاعری آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ اشعار ہی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا اتنا تعلق نہیں ہوتا، تلاوت نہیں کرتے، لیکن اشعار کی بڑی بڑی دیوانیں کتابیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ پوچھ لو، کوئی نہ کوئی شعر ان کو یاد ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اگر کسی شعر اس آیت کو یا اس حدیث کو سمجھانے کے لیے کوئی شعر بھی وہ بول لیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہوگا۔ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب نبوت کا اعلان کیا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تو کسی نے کہا یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے۔ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ تو اس کی نفی کر دی۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھائے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ اس کے ساتھ شعر سوٹ کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ مناسب ہے۔ تو یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ شعر و شاعری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ سورۃ الشعراء میں، پورا ایک سورت اس کا نام ہے سورۃ الشعراء، اس میں آتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ، کہ ان شاعروں کا حال یہ ہے کہ بے راہ اور بدچلن لوگ ہی ان کے راہ پہ چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تڑوں پہ بیٹھے ہوں گے، دکانوں کے آگے، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں کے آگے، اور ایک دوسرے کو شعر سنا رہے ہوں گے۔ ادھر اذان ہو چکی ہوگی، جمعات کا ٹائم ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، بس کسی کی محبوبہ کے بارے میں، کسی کی پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں پاگل ہو چکا ہوگا۔ اور زیادہ تر الشعراء کا جو آج کل آپ کو نظر آئیں گے وہ یہ ہے کہ اسکول کالج کے زمانے میں کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی، پیار محبت ہو گیا، بعد میں اس کی شادی والدین نے کسی اور جگہ کرا دی، یا پاگل ہو گیا، شاعر بن گیا۔ تو پھر سگریٹ اور نشہ اور چرس کیا کیا نہیں کرتے، اور پھر بعد میں اشعار بھی بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پھر صحیح نہیں ہے۔ ایسے اشعار جو آپ کو دین سے دور کر دے، جو آپ کو پیارے محبوب سے دور کر دے، جو آپ کو قرآن سے دور کر دے، جو آپ کو ذکر سے غافل کر دے، جو آپ کو قرآن کی تلاوت سے غافل کر دے، تو سمجھو کہ وہ پھر غیر ہے اور وہ حرام ہے، ایسا شعر کہنا سننا۔ لیکن اگر ہم بعض بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا پورا ایک دیوان ملتا ہے، دیوان شافعی، یا ہم علامہ اقبال کی طرف دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو بعضی اشعار اس کے ایسے ہیں کہ قرآن مجید کی مشکل سے مشکل آیت کا ترجمہ اس سے سمجھ آ جاتا ہے۔ پشتوں کا ایک مشہور شاعر ہے رحمان بابا، اس کے اشعار اگر بندہ پڑھ لے تو پورا قرآن مجید اس نے سکھایا ہے۔ یہ ایک شعر منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، غالباً اس کا ہے یعنی یہ اللہ کو علم، کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی نہیں برتا، جو تلوار کا زخم ہے وہ بر جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابی ہے، وہ کہہ رہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو سواری پہ میں پیچھے بیٹھا تھا، اس کا نام ہے عامر بن شریر،
وہ اپنے والد سے، یعنی جو اس کا والد ہے، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، زمانے جاہلیت کا ایک شاعر تھا امیہ بن سلت، کہ کیا اس کے کچھ اشعار آپ کو یاد ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، میں نے شعر سنایا، تو نبی علیہ السلام نے کہا اور سناؤ، میں نے اور سنایا، اور سناؤ، اور سناؤ، کہتے میں نے 100 اشعار سنائے۔ کتنے اشعار سنائے؟ 100 اشعار سنائے۔ اور زمانے جاہلیت میں ایک شاعر گزرا ہے، لبید نام ہے اس کا، کیا نام ہے؟ لبید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے سچی بات کہی ہے تو وہ یہی ہے جو اس شاعر نے کہی ہے۔ کیا کہا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل شیء لا محالۃ زائل، کہ ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور وَكُلُّ شَيْءٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، اور جو بھی نعمت ہے ایک دن وہ بھی ختم ہونے والی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے سچی بات کہی ہے تو وہ یہ ہے، حالانکہ وہ زمانے جاہلیت کا۔ اور پھر جو دوسرا شاعر ہے امیہ بن سلت، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ بالکل اسلام کے قریب قریب اس نے باتیں کی، بالکل اسلام کے قریب قریب اس نے باتیں کی۔ تو ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اے پیارے محبوب، ایک شاعر ہے نا حسن بن ثابت، کہ کیا اس نے اشعار کہے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کما خلقت کما تشاء، کہ آپ تو عیوب سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہیں جیسے تو نے جیسے کہا تھا کہ مجھے ایسے بنا لو۔ تو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شعر و اشعار کا تذکرہ ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر برا ہے تو اس سے اور برا نہیں، یعنی اچھا ہے تو اچھا ہے اور اگر برا ہے تو برا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، سب سے زیادہ سچا کلمہ جو لبید شاعر نے کہا ہے وہ یہ ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار جو بھی اللہ کے علاوہ ہے ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی، رواہ البخاری و مسلم۔ اور ایک اور جگہ پر آ رہا ہے کہ ان من بعض الشعر حکمت، کہ بعض اشعار وہ حکمت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت۔ اگر اس سے آپ دین کا کوئی مسئلہ سمجھنا چاہے، ایک 2-3 گھنٹے کی ایک تقریر ہوتی ہے، اس کو آپ ایک شعر میں بند کر دو، وقت بھی بچ جائے گا اور بات بھی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ کبھی کبھار یہ خطیب حضرات سہارا لیتے ہیں محاوروں کا، بعض مرتبہ کئی کہانی یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آتی، بندہ محاورہ بول لیتا ہے، وہ پوری کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی چیز ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ دین سے، شریعت سے، نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، ذکر سے بندے کو غافل کر دے تو پھر سمجھو کہ وہ بیہودگی ہے۔ وہ شعراء جو ہے، ان اشعار کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ وہی ہے کہ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور مناسب بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ ہم اس کو شعر سکھائیں، ہم اس کو شعر اور سکھائیں۔ شعر کے بارے میں کچھ سمجھ آ گیا نا؟ مشکل تو نہیں ہوگا، اگر پھر بھی کوئی بات ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔